سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف باللہ فلیصدق ومن حلف له باللہ فلیرض باللہ ومن لم یرض فلیس من اللہ۔ جو شخص اللہ تعالی کی قسم کھائے تو اسے چاہیے کہ سچ بولے، سچی قسم اٹھائے، معنی جھوٹی قسم نہ اٹھائے کہ اللہ کا نام بیچ میں آ گیا۔ صحیح بخاری میں جو ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص دریا کے اس طرف تھا، دوسرا دریا کے اس طرف۔ ادھر والے نے اس کے پاس جا کر اس سے کچھ پیسے مانگے، ادھار دے دو، مہینے بعد دے دوں، وقت طے ہو گیا۔ دینے والے نے کہا گواہ، فرمایا اللہ، کوئی بندہ نہیں، وہ اللہ گواہ ہے تیرے پیسے پہنچ جائیں گے۔ یہاں بھی یہی بات فرمائی، قسم اٹھائے تو چاہیے سچ بولے، اور جب وقت آیا پیسے دینے کا، وہ کنارے پر آیا، سارا دن کشتی نہ ملی، سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ اس نے کہا وہ کیا کہے گا کہ اللہ کو گواہ بنا کر پیسے کھا گیا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، پیسے اس میں بند کیے، خط اس میں لکھا، یہ تیرے پیسے میں نے لیے تھے، بھیج رہا ہوں، کہ یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے اس سے پیسے لیے تھے، سورج غروب ہونے سے پہلے یہ پیسے اس تک پہنچانا اب تیرا ہی کام ہے۔ کمال کا توکل۔ ادھر وہ بندہ بھی کنارے پر پہنچا ہوا ہے کہ آج میرے پیسے آنے ہیں۔ اس نے دیکھا شام ہو گئی ہے، بندہ ہی نہیں آیا۔ دیکھا ایک کنارے پر لگی ہوئی ہے لکڑی، اس نے کہا چلو اسی کو اٹھا لیتے ہیں، جلائیں گے۔ گھر گیا تو مارا کلاڑا، بیچ میں سے وہ کھوکھلا تھا، ساری درہم و دینار باہر نکلا ہے، ساتھ لیٹر بھی لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سچی تھی نا۔ کہاں سمندر، کہاں لکڑی، کہاں لہریں، پہنچانے والا کون ہے؟ کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر پیسے جمع کیے، پھر سفر کیا، اور اسے جا کر کہا کہ وقت معین پر میں تیرے پیسے نہیں دے سکا، جہاز نہیں مجھے ملا، سفر کے لیے کشتی نہیں ملی، یہ تمہارے پیسے۔ اس نے کہا یہ اٹھا پیسے، وہ جو تو نے لکڑی میں ڈال کے خط لکھا تھا وہ اسی دن ہی پہنچ گئے تھے۔ اور ہمارے جیسا ہوتا ہے، کہتا ہاں لا پیسے، گواہ تو کوئی تھا نہیں نا۔ یہ جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے، اس نے کہا وہ پیسے پہنچ گئے تھے اسی دن ہی، شام کو ہم نے اپنے پیسے پورے کر لیے تھے۔ سچ بولا دونوں نے۔ تو قسم اٹھانی پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیے اور پھر سچی گواہی دیں، بے شک ساس کے خلاف، بے شک بہو کے خلاف، ماں کے خلاف ہو یا باپ کے، سچی قسم۔ فرمایا ومن حلف له باللہ فلیرض، جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں شاہ صاحب قسم دیں، آپ، میں قسم دے دیتا ہوں میرے پاس آپ کی چیز نہیں ہے، تو پھر اب آپ نے قسم لی ہے راجہ صاحب نے، تو راجہ صاحب اس قسم پر راضی ہو جائیں۔ فلیرض باللہ، اللہ کا نام بیچ میں آیا نا، اب راضی ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تیری قسم ٹھیک ہے، فیصلہ میں مطمئن ہوں دل۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، قسم جھوٹی اٹھائی ہے، دوبارہ کیس، پھر پنچایتیں، اس نے جھوٹا۔ سزا کتنی سخت ہے، وَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی قسم پر راضی نہ ہوا اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، فارغ، قسم کی حفاظت۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یقین جانیے، اللہ اکبر، ایک چیز آپ پھینک
میں نے بتایا نا وہ ایک خطیب نے کہا مجھے پیسے ملے ہیں جمعے پڑھانے کے لیے، آ رہے تھے نا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے پیسے ملے ہیں جس کی وہ نشانی دکھا کر مجھ سے جمعے کے بعد لے لیں۔ جمعے کے بعد 15 آدمی آئے، پیسے ایک بندے کے اور 15 میرے ہیں جی، 4000 2000۔ انہوں نے کہا نہیں فگر صحیح بتاؤ، 15 آدمی۔ اس نے کہا اللہ کے بندو، تم کہتے ہو سیلاب نہ آئے، عذاب نہ آئے، یہ پیسے میرے ہی تھے، میں نہیں اپنی جیب میں سے دیکھنا چاہا ایماندار کتنے ہیں جمعہ پڑھنے والے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم ابن ماجہ 2101۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین علی نیت المستحلف، قسم حلف لینے والے کی نیت کے مطابق ہو، نیت دینے والے کی نہیں۔ میں لے رہا ہوں قسم تو میری نیت کے مطابق قسم دیں گے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی شخص کو کہتا ہے تم قسم اٹھاؤ تم نے میرا قلم نہیں اٹھایا، طلبہ اٹھا لیتے ہیں نا پین، وہ کام کر رہا ہے ایمرجنسی میں، واش روم گیا پیچھے سے پین نہیں گیا، میں تو نہیں اٹھایا، قسم اٹھا میرا پین نہیں اٹھایا۔ اور میں نے جب قسم دینی ہے تو میں کسی اور پین کو ذہن میں رکھوں اور قسم دے دوں کہ میرے پاس تو پین نہیں ہے، حرام، ایسے نہیں چلے گا۔ اس کی قسم لینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ وہ جو قسم اٹھوا رہا ہے نا جس قلم کے بارے میں، جس موبائل کے بارے میں، تو اس موبائل کو نیت میں رکھ کر قسم اٹھائے کہ میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قسم اٹھانی، اللہ کا نام بڑا بھاری ہے۔ صحیح مسلم۔ اور آخری بات 1653 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لَأَن يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَن يُعْتِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهِ۔ اللہ کی قسم اپنے اہل خانہ کے معاملے میں تمہارا اپنی قسموں پر جم جانا، ڈٹے رہنا۔ گھر کے اندر معاملہ ہو گیا، قسم اٹھا لی، کھانا نہیں کھاتا، حرام ہے میں نے کر لیا شام تک، بولنا بھی حرام کر لیا، پینا بھی حرام کر لیا، کھانا بھی حرام کر لیا، قسم اٹھا لیا نا۔ نقصان کیا ہے؟ سارے گھر میں ٹینشن، خاوند الگ پریشان، بیوی الگ پریشان، بچے الگ پریشان، یہ کیا مصیبت ہے؟ کھانا لگا ہوا ہے کوئی بھی نہیں کھا رہا، بچے کا دم ہی نہیں کھاتا، میں نے تو قسم اٹھا لی۔ اب بہتر کیا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، تناؤ اور کھچاؤ ٹینشن ختم ہوگی، تو بہتر کیا ہے وہ قسم توڑ دوں، میں وہ قسم توڑ دوں۔ اور میں جانتا ہوں توڑنے میں بہتری ہے، لیکن میری انا، مردانگی، جمع مردی، سید زادہ، چودھری، گجر، خان، پٹھان، کہتے ہیں پٹھان ہو کے تو، چودھری ہو کے تو، سبحان اللہ۔ دیکھو جانتا ہے کہ قسم توڑنا اور کفارہ دینا بہتر ہے، جانتا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اس پر فرض کیا ہے کہ وہ قسم توڑ دے، فرض ہے اس پر، قسم توڑ دے۔ قسم اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا غصہ آئے تو پھر کیا کریں؟ بیٹھے ہوئے تو چل پڑیں، لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، سائیڈ تبدیل کریں نا، جا کے وضو کر لیں، غصہ آ گیا پانی اسے ٹھنڈا کر دے گا، مسجد میں آ کے قرآن پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، واپس جائیں گے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ فرض ہے کہ وہ قسم توڑ دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کتنا فائدہ ہوگا؟ 10 غریب آدمی آپ کے گھر سے کھانا کھا جائے گا۔ نہیں، جیب اجازت نہیں دیتی، 3 روزے رکھ لیں، ایک روزہ اگر قبول ہو گیا تو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جائے گا، اور ایک خندق کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔
گیا جنت میں۔ صحیح بخاری 6625۔ اللہ تعالی ہمیں غصے سے محفوظ رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے، جھوٹی قسم سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔